صفحہ نمبر 41، آیت نمبر ہے 182، آیت نمبر ہے 182۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا يعلمون وأملی لهم ان کیدی متین اولم یتفکروا ما بصاحبهم من جنہ ان هو الا نذیر مبین اولم ينظروا في ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ والذین كذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، ہمارے احکامات کو جھٹلاتے ہیں، ہمارے دین کو جھٹلاتے ہیں، اسلام کو جھٹلاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں، توبہ نعوذ باللہ۔ سنستدرجہم، ہم ان کو آہستہ آہستہ پکڑتے ہیں، من حیث، اس طرح، لا یعلمون، کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہم ان کو دیکھنے کے اعتبار سے ڈھیل دے رہے ہوتے ہیں، حقیقت کے اعتبار سے ان کا گھیرا تنگ ہو رہا ہوتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی نافرمانی میں حد کر دیتے ہیں، اللہ جل جلالہ کا غیبی نظام آہستہ آہستہ ان کے دائیں بائیں اپنے گھیرے کو بڑی مضبوطی سے اللہ جل جلالہ اپنے گھیرے کے ذریعے اس کو پکڑ رہے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ اس کی پسندیدہ نعمتیں، خواہشیں اس کی پوری ہو رہی، سمجھ لو اس کے ساتھ استدراج ہو رہا ہے۔ ایک بندہ جیسے جیسے اللہ کی نافرمانی میں آگے بڑھ رہا ہے، اس کا مطلوب، اس کا مقصود، اس کا پسند، اس کی خواہشات، اس کے منصوبے بڑی جلدی سے پورے ہو رہے ہیں، تو سمجھ لو گا اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ استدراج ہو رہا ہے۔ دیکھنے کے اعتبار سے اس کی منشا پوری ہو رہی ہے، یہ جو چاہ رہا ہے وہی ہو رہا ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے اللہ جل جلالہ کی پکڑ اس پر بڑی جلد آ جانے والی۔ اور اس سے الٹ اگر ایک بندہ کوئی گناہ کرنے لگ جاتا ہے، فوراً کوئی نقصان ہو گیا، کوئی پریشانی آ گئی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، اللہ نے اس کو جلدی سنبھال لی ہے، ہلکی پھلکی ٹھوکر لگا کے اس کو سنبھلنے کا موقع دے دیا۔ اس لیے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں ہمارے احکامات کو، سنستدرجہم، ہم ان کو آہستہ آہستہ اس طرح پکڑتے ہیں، لا یعلمون، کہ وہ کچھ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ واملی لہم، ہم ان کو ڈھیل دیتے رہتے ہیں، ان کیدی متین، پھر میری خفیہ تدبیر بڑی مضبوط ہوتی، پھر میری خفیہ تدبیر بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ آہستہ آہستہ ان کو ڈھیل دیتے رہتے ہیں، پھر جب پکڑ آتی ہے، چند دن پہلے
ایک باخبر صحافی نے پاکستان کے سابقہ ایک بدبخت صدر جنرل مشرف کے بارے میں لکھا کہ دبئی میں صورتحال یہ ہے کہ اب وہ بندہ ترستا ہے کہ میرے پاس آ کر کوئی بیٹھے، میرے پاس آ کر کوئی بیٹھے۔ وہاں کے ایک پاکستانی کسائی ہیں جو گوشت کا کام کرتے ہیں، وہ سارا دن گوشت بیچتے ہیں اور شام کو پھر جنرل مشرف صاحب کے پاس جا کر بیٹھ کر ان سے گپ شپ کرتے ہیں، اور سارا دن وہ اس کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ میرا کسائی آئے اور مجھ سے کچھ باتیں کرے۔ وہ لوگ جو خدائی لہجہ بولتے تھے، جو مصر کے فرعون سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اسی طرح پکڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی طرح پکڑتے ہیں۔ بہرحال قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَأُمْلِي لَهُمْ، ہم ان کو مہلت دیتے رہتے ہیں، إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، پھر میری خفیہ تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا، کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ، کہ ان کے صاحب پر کسی طرح کا کوئی جنات اور جنون نہیں ہے۔ صاحب سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم نے دوسری جگہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لفظ صاحب سے تعبیر کیا، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى، صاحب کا معنی ہوتا ہے ساتھی، دوست۔ قرآن کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بڑے کفار مکہ کے لوگوں کو خطاب کر کے کہا ہے کہ تم توبہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بدتمیزی کے کلمات کہتے ہو کہ ان پر جنون ہے، ان پر جن ہے۔ سورۃ الضحیٰ کے نازل ہونے کا یہی سبب بنا نا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1-2 دن تہجد کے لیے اٹھ نہ سکے، آنکھ نہ کھل سکی یا کوئی طبیعت ناساز تھی، تو ام جمیل ابو لہب کی بیوی نے کہا توبہ نعوذ باللہ، ابو لہب کی بیوی نے کہا لگتا ہے محمد کے جن نے محمد کو چھوڑ دیا، توبہ نعوذ باللہ من ذالک۔ چونکہ گھر ساتھ ساتھ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو رہائش تھی یہ 2 بدترین کافروں کے درمیان تھی، ایک طرف ابو لہب کا گھر تھا اور دوسری طرف عقبہ بن ابی معیط کا گھر تھا۔ دونوں خبیث بدبخت بدترین دشمن تھے، ہر وقت اللہ کے نبی کو ستاتے۔ جب یہ کہا کہ محمد کے شیطان نے اس کو چھوڑ دیا ہے تو اللہ جل جلالہ کی رحمت جوش میں آئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات پر پوری قرآن کی ایک صورت اتری، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اول سے لے کر آخر تک اس کی ہر آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ہیں۔ قرآن نے قسم کھا کے کہا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، آپ کو نہ آپ کے رب نے چھوڑا، نہ آپ کا رب آپ سے بیزار ہو گیا کہ آپ سے جان چھڑا رہا ہے۔ اور قرآن نے پھر آگے بہت کچھ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا۔ تو کافر توبہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے تھے۔ قرآن کریم نے ایک بڑی زبردست بات کہی ہے، قرآن کریم نے ارشاد فرمایا بدبختو، تم یہ کہتے ہو کہ ان پر جنون ہے، جن ہے، ان پر کوئی شیطان مسلط ہے، اگر تم اس ہستی کے پیغام کو پر غور کرو، اگر تم اس ہستی کی باتوں پر غور کرو، جو باتیں اس ہستی کی زبان مبارک سے نکل رہی ہیں، پوری کائنات کا ذرہ ذرہ وہی باتیں کر رہا ہے۔ اس نبی کی زبان سے یہی ہے نا کہ صرف اس اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، تمہارا رب وہی ہے جس نے اس پورے نظام کو پیدا کیا۔ تو جناب پوری کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی وحدانیت، قرآن نے کیا کہا، اس جہان میں ایک سے زائد خدا ہوتے تو لفسدتا، یہ جہان بھائی کیا ہو جاتا، تباہ ہو جاتا۔
تو جو باتیں اس ہستی کی زبان مبارک سے نکل رہی ہیں، کیا دنیا کے سارے عقل مند مل کے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ابھی پیچھے امی کی تشریح میں نے عرض کیا تھا، امی کی تشریح میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے لکھنا پڑھنا تو نہیں سیکھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا علم دیا کہ قیامت تک دنیا کے اہل علم اس ہستی کی زبان سے نکلنے والے باتوں کی تشریح کرتے رہیں گے، لیکن تشریح مکمل نہیں ہو سکے گی۔ اس لیے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا اولم یتفکروا، کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا، ما بصاحبہم من جنہ، ان کے ساتھی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی طرح کا کوئی جنون نہیں ہے، ان هو الا نذیر مبین، آپ تو بالکل واضح ڈرانے والے۔ کل کے جمعے کے بیان میں نے ایک بات عرض کی تھی، میں نے صرف اشارہ کیا تھا، لوگ اعتراض کرتے ہیں، بڑے تعجب سے سوال کرتے ہیں، مجھ سے بھی بڑی دفعہ پوچھا ہے کہ جی یہ کیا بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مکرمہ اور آپ کے خاندان نے اللہ کے نبی کے پیدا ہوتے ہی چند دنوں کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ کے حوالے کر دیا۔ کون اپنے بچے کو ایسے دوسروں کے حوالے کرتا ہے؟ کون اپنے بچے کو ایسے حوالے کرتا ہے؟ عرب جو تھے وہ قومی اعتبار سے بڑی روایات کے امین تھے اور بڑی مضبوط قوم تھی۔ کل کے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ بنو سعد میں اللہ جل حضرت حلیمہ سعدیہ کا تعلق بنو سعد سے ہے۔ بنو سعد جو قبیلہ تھا، اس کی عربوں میں اس کی جو زبان تھی وہ سب سے اعلیٰ اہم ترین زبانوں میں سے ان کا لب و لہجہ شمار ہوتا تھا، اور جہاں یہ آباد تھے وہ آب و ہوا کے اعتبار سے بھی عرب کا بہترین خطہ تھا، آب و ہوا کے اعتبار سے بھی اور صحت کے اعتبار سے بھی یہ بڑے مضبوط لوگ تھے۔ عرب اپنے بچوں کو شہر سے دور کسی دیہات میں بھیجتے، ان کے یہاں زبان کی اہمیت بہت زیادہ تھی، اس لیے آج بھی عربی کو دنیا کی زبانوں پر خاص فضیلت حاصل ہے۔ آپ عربی نہ بھی سمجھیں، عربی لب و لہجے میں اپنی لذت ہے۔ آپ اندازہ لگا لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کس معیار کی ہو۔ اس کے اثرات یہ ہوئے، اور یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، سارے عربوں کا ہی۔ عربوں میں ایک شخص کے بارے میں مشہور ہے، ولید بن عبد الملک۔ ولید جب پیدا ہوئے، بہت بڑے بادشاہ ہوئے ہیں ولید۔ ولید جب پیدا ہوئے تو ولید کو کسی دیہات میں بچپن میں نہیں بھیجا گیا، اسی لیے ولید بڑے زبردست بادشاہ ہونے کے باوجود بھی جب عربی میں گفتگو کرتے تھے زبر زیر کی غلطیاں کرتے، اور عربوں کے یہاں زبر زیر کی غلطی کر دینا، خصوصاً حضور کے زمانے میں، اس زمانے میں اگر کسی کو خط لکھنا ہے نا، اگر آپ نے خط میں کہیں زبر زیر ڈال دی نا تو وہ آپ کے خط کو زمین پر مارتے تھے کہ اس نے مجھے جاہل سمجھا ہے جو زبر زیریں لگائی ہیں، مجھے نہیں پتا یہاں کیا آنا ہے۔ اب ہمارے یہاں اگر یہ قرآن کی زبر زیریں ختم کر دی جائیں تو بھائی عام لوگ پڑھ لیں گے اس کو۔ شروع قرآن میں زبر زیری نہیں تھی، چونکہ عرب اپنی توہین سمجھتے، وہ کہتے تھے ہماری زبان، ہمارے تو غلاموں کو اتنی اعلیٰ عربی آتی ہے، کوئی ہمیں۔ اس لیے ایک بادشاہ کو کسی نے خط لکھا، اس نے صرف مین کے اوپر نہ ایک جگہ شد ڈال دی، بادشاہ نے اس کا خط رد کر دیا کہ اس نے میری توہین کی ہے، اس نے اوپر اشارہ ڈال دیا، مجھے نہیں پتا کہ یہاں کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا۔ عربوں کے کلیات۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو سعد میں 5 سال کی تربیت کے بعد آئے، اسی لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عربی کو، آپ کی زبان مبارک کو قرآن کے بعد عربوں میں سب سے بڑا معیار، بھائی کیا سب سے بڑا معیار جو ہے وہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک ہے۔ آپ دیکھ لیجئے حدیث کی کتنی بڑی کتابیں، بخاری، مسلم، ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد، موطا مالک، کنز العمال، سنن دارقطنی، 10 حدیث کی بڑی بڑی سخیم کتابیں ہیں،
اور اللہ کے نبی کے ہزاروں ارشادات ہیں، ان میں آج تک کوئی مائی کا لال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے عربی کے اعتبار سے ایک غلطی نہیں نکال سکا، بلکہ اگر قرآن کو ایک طرف کر دیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اور آپ کی عربی بھی ایک طرح کا معجزہ ہے۔ بھائی آپ کی زبان اور عربی بھی کیا ہے؟ ایک طرح کا معجزہ ہے۔ اللہ نے اتنی فصاحت و بلاغت دی تھی، یہ بنو سعد میں رہنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک میں۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، یہاں قرآن نے فرمایا ان هو الا نذیر مبین، آپ بالکل واضح ڈرانے والے ہیں، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں جو بات بھی فرمائی دو ٹوک بالکل واضح، ہر کسی کو سمجھ میں آئی کہ یہ ہستی ہمیں کیا کہنا چاہ رہی۔ اولم ینظروا، کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے؟ فی ملکوت السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت میں غور نہیں کرتے؟ وما خلق اللہ من شیء، اور اللہ کی پیدا کرتا مخلوق میں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ غور کریں گے تو جو کچھ یہ ساری کائنات کہہ رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی فرمایا۔ وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، ان لوگوں کو کیا خبر شاید ان کی موت کا وقت بالکل قریب ہو، موت ان کے سر پہ کھڑی ہو۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، یہ ان باتوں کے بعد، اس قرآن کریم کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بعد یہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ یہ کس پر ایمان لائیں گے؟ بھائی میں آپ سے ایک بات عرض کروں، بعض مرتبہ الفاظ نہیں ہوتے انسان کے پاس کیسے۔ یہ قرآن کریم کیا ہے؟ کیسی کتاب ہے؟ اس کی ان غیر مسلموں سے پوچھئے جو ساری زندگی کفر میں رہے اور کہیں سے قرآن ان کے ہاتھ لگ گیا، ان سے پوچھئے قرآن کریم کیا ہے۔ قرآن نے ویسے نہیں کہہ دیا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، لوگوں اس کے بعد کون سی ایسی بات ہوگی جس پر تم ایمان لاؤ گے؟ کون سی ایسی بات ہوگی جس پر تم کیا لاؤ گے؟ میں چند دن پہلے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، امریکہ میں ایک خاتون جب ایمان لائی، اس کی زندگی پلٹی۔ اس وقت وہ بہت بڑی مبلغہ ہے اور کافی سال پہلے وہ ایمان لائی، اور ان کو قرآنی علوم پر بڑی مہارت ہے، انہوں نے زندگی خرچ کی ہے اس پر، پی ایچ ڈی کیا قرآن کریم پر، اور اس وقت وہ امریکہ کی صف اول کی اسلام کی داعی ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا آپ کو اپنی زندگی میں کوئی خلا، کوئی افسوس، کوئی کمی رہ گئی ہو؟ انہوں نے کہا ایک کمی ہے۔ کیا جی؟ میں 28 سال کی عمر میں اسلام لائی ہوں، اس سے پہلے والے جو 28 سال ہیں ان کے ضائع ہونے پر افسوس ہے۔ اور پھر اگلا اس نے جملہ کہا جو میں نے آپ کو سنا، اس نے کہا افسوس ہے اس مسلمان پر، اس کی زندگی کے جو لمحات قرآن کے بغیر گزرے، اس کے جو لمحات کس کے بغیر گزرے؟ قرآن کے بغیر گزرے۔ ان لوگوں سے پوچھئے اس کتاب کی قدر، ان سے پوچھئے اس کتاب کی روحانیت، ان سے پوچھئے اس کتاب کی مٹھاس۔ اس وقت ایک اور خاتون ہیں، وہ اب بوڑھی ہو گئی ہیں، اور ان کا یورپ کے جو 8-10 بڑے اسلامی سینٹر ہیں نا، ان میں سے ان کا سینٹر ہے، اور ان کے سینٹر نے اب تک سینکڑوں کتابیں شائع کی۔ وہ 80 میں مسلمان ہوئی تھی۔ بھائی کب مسلمان ہوئی تھی؟ وہ پاکستان بھی آئی ہیں، شاہ ولی اللہ پر پی ایچ ڈی ہے ان کی، وہ ڈبل پی ایچ ڈی ہے۔ انہوں نے ایک پی ایچ ڈی کس پر کی ہے؟ شاہ ولی اللہ پر۔ پاکستان وہ آئی 90 میں، ان کو پتہ چلا کہ گجرانوالہ میں ایک عالم ہے جن کو شاہ ولی اللہ پر سب سے زیادہ مہارت ہے۔ وہ اسپیشل سفر کر کے 10 دن اپنے شوہر کے ساتھ گجرانوالہ آئیں، تو پھر اس عالم سے شاہ ولی اللہ پر استفادہ کیا، اور پھر اس عالم سے جو کچھ شاہ ولی اللہ پر استفادہ کیا پھر اپنی پی ایچ ڈی مقالے کا حصہ بنایا۔ شاہ ولی اللہ پر اس کا 1500 صفحے کا مقالہ ہے اس کا۔ اس خاتون کی ایک حیران کن بات، جب وہ مسلمان ہو گئی، اچھا خاصا اسلام کا علم آ گیا، اور انگلش کے تراجم اور تفاسیر سے قرآن پر عبور حاصل کر لیا،
ایک دن بیٹھے بیٹھے اس کو خیال آیا کہ اوہو، میں نے تو قرآن کے انگلش تراجم پڑھے، میں نے تو قرآن کریم کی انگریزی تفاسیر پڑھی ہیں، انگریزی قرآن کی اصل زبان نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس کتاب سے فائدہ اٹھانے میں مجھ سے کہیں غلطی ہو جائے۔ بس یہ خیال آنے دیں، اپنے شوہر کو لے کے 4 سال کے لیے، کتنا عرصہ کے لیے؟ اور آج بھائی کو ناراض نہ ہونا، میں ویسے ایک بات عرض کر رہا ہوں، آج اکثر ہمارے پاس لوگ آتے ہیں مسئلہ پوچھنے، میرے پاس آ کے کہتے ہیں مجھ سے میں تو بھول گیا، میں تو کیا ہو گیا، بھول گیا۔ بھئی اگر مسئلہ کی اہمیت ہوتی آپ اس کو چٹ پر لکھ لیتے۔ آج وہ لوگ قبروں میں چلے گئے ہیں جو کہیں کہ میں فلاں لائبریری کی سیر کرنے گیا تھا، میں نے وہاں جا کے کتابیں دیکھی۔ جو تھوڑے بہتے ہیں اور 8-10 سال کے بعد ہمارے یہاں کتاب اور لائبریری یہ چیزیں خواب ہو کر رہ جائیں گی۔ جیسے ہی یہ خیال آیا، 4 سال کے لیے اپنے شوہر کے ساتھ مصر کا سفر کیا، جامعہ ازہر میں داخلہ لیا، مکمل عربی سیکھی، عربی ادب پر مکمل مہارت 4 سالوں میں حاصل کرنے کے بعد پھر دوبارہ قرآن پر آئی کہ میں اب براہ راست قرآن سے سیکھنا چاہتی ہوں، درمیان میں انگلش کا واسطہ نہ ہو۔ اب اس خاتون سے پوچھئے کہ یہ کتاب کیا ہے، اس خاتون سے پوچھئے یہ کتاب کیا ہے۔ ہماری صورتحال میں کل کے جمعے میں جو رونا رو رہا تھا، میں اکثر ہی بات عرض کرتا ہوں، ہمارے یہاں علمی اور عملی انحطاط اتنا گر گیا ہے، اتنا گر گیا ہے۔ ربیع الاول میں ادھر ادھر پروگراموں میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے تو سر پیٹنے کو جی چاہتا ہے، اس قوم کا علمی ذائقہ اتنا مدھم ہو گیا ہے کہ ان کے یہاں گویے اور طرزیں لگاؤ تو ماشاءاللہ یہ ناچنے لگ جاتے ہیں، کوئی علمی بات کرو تو ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا بات ہو رہی ہے کیا نہیں ہو رہی ہے۔ میں آپ حضرات سے عرض کروں، یہ ہماری علمی گراوٹ ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہماری علمی گراوٹ ہے، علمی گراوٹ ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ جو ہمارے ہاں ٹیچروں کی استعداد ہے نا، یہ عام معاشرے کے فرد کی استعداد ہوتی تھی۔ ہم تو حیران ہوتے ہیں، ہم نے اپنے بچپن میں جو بزرگ بابے ٹیچر دیکھے، ان کو علوم پر اتنی مہارت ہوتی تھی۔ اب وہ گرتے گرتے ہم بہت نیچے آ گئے۔ بہرحال بات یہاں سے چلی تھی، قرآن نے کہا فَبِأَيِّ حدیث، یہ بات قرآن کریم نے ایک نہیں کئی جگہ کہی ہے۔ قرآن کریم نے تعجب سے کئی جگہ یہ بات فرمائی، فَبِأَيِّ حدیث، لوگوں اس کے بعد تم کس بات پر یقین کرو گے؟ تمہیں وہ کتاب ہم تمہیں دے دیں جو پہاڑوں پر اترے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، وہ کتاب تمہارے سامنے ہے، اس کے بعد تم کس بات کو سمجھو گے؟ فَبِأَيِّ حدیث مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جس شخص کو اللہ تعالیٰ سیدھی راہ سے ہٹا دیں، فَلَا هَادِيَ لَهُ، پھر کوئی بھی اس کو سیدھی راہ دکھا۔ یہ آیت ابھی گزری ہے، اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہاں میں نے بتایا تھا اللہ کس کو گمراہ کرتے ہیں؟ جو گمراہ ہونا چاہتا ہے، جو گمراہی کے اسباب اختیار کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کس کو ہدایت دیتے ہیں؟ جو ہدایت پانا چاہتا ہے اور اس کے اسباب اختیار۔ آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے، بھائی اللہ شافی ہیں یا نہیں، شفا دینے والے ہیں یا نہیں، لیکن اللہ شفا کس کو دیتے ہیں؟ جو شفا پانا چاہتا ہے، جو علاج کرواتا ہے، اس کے اسباب اختیار کرتا ہے، جو پرہیز کرتا ہے، اللہ اس کو شفا دیتے ہیں۔ بیماری بھی اللہ دیتے ہیں، لیکن اللہ کس کو دیتے ہیں؟ جس کا ارادہ ہو، جو بالکل ہی احتیاط نہ کرے۔ اس لیے فرمایا مَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جس شخص کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیں، فَلَا هَادِيَ لَهُ، اس کو پھر کوئی سیدھی راہ نہیں دکھا سکتا۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، آپ ان کافروں کو چھوڑ دیجئے، چونکہ یہ سیدھی راہ پر آنا نہیں چاہتے، آپ ان کو چھوڑ دیجئے، فی طغیانہم یعمہون، یہ اپنی خباثتوں اور شرارتوں میں لگے رہیں، چونکہ یہ سنورنا نہیں چاہتے، یہ اپنی اصلاح نہیں چاہتے، یہ اپنی تربیت، اور جو بندہ سیکھنا نہ چاہے، سمجھنا نہ چاہے، تربیت پانا نہ چاہے، اس کو دنیا میں کوئی سمجھا
نہیں سکتا، نہ اس کو اللہ کی کتاب سمجھا سکتی ہے، نہ اس کو اللہ کے نبی سمجھا سکتے ہیں، چونکہ وہ سیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔